اگر بیوی ازدواجی تعلق قائم نہ کرنے دے تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ جی صبر کریں. ہاں جی، وہ حدیثیں جو ہے نا جو آپ کو یہ علماء سنا رہے ہیں کہ جی وہ یہ اللہ سے ڈریں. سرکمسٹانسز ان تمام چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے. آپ نے اپنی عورتوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہوا ہے، جتنی ذمہ داریاں ان کے اوپر ڈالی ہیں، سب سے بڑا عذاب تو آپ نے اپنے ماں باپ ان کے اوپر نازل کیے ہوئے ہیں. اسلام میں کہاں پہ ساس سسر کا رشتہ ہے؟ کوئی ضعیف حدیث ہی مجھے دکھا دیں. اس کے بعد آپ صرف اتنی مہربانی کیا کریں کہ وہ آپ کو اپنے ساتھ کمرے میں سونے دیتی ہیں. جس عذاب کے اندر آپ نے ان کو مبتلا کیا ہوا ہے، نندوں کے عذاب کے اندر، ساس سسر کے عذاب کے اندر. میرے بھائی لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ اس کے اوپر کوئی ویڈیو، کہاں سے ویڈیو ریکارڈ کراؤں؟ کوئی ضعیف روایت بھی موجود نہیں ہے، نہ کوئی آیت ہے ساس سسر کے رشتے کے اوپر. ماں باپ کا ذکر ہے جہاں پہ بھی ہے. تو وہ ماں باپ تو آپ کے ہیں نا، آپ کی بیوی کے تو نہیں ہے. اس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، آپ کے ماں باپ کی تو نہیں کرنی. اسلام میں تو یہی ہوتا تھا، جیسے ہی کوئی شادی ہوتی تھی وہ الگ فیملی شفٹ ہو جاتی تھی. ظاہر اس زمانے میں مکان تو نہیں لینا پڑتا تھا، ایک خیمے ہی لگتا تھا نا، ضرورتیں بھی بڑی محدود تھی نا. آج کل یہ جوائنٹ فیملی سسٹم، سب سے بڑی مصیبت تو یہ بنی ہوئی ہے. الگ ہوں، لیکن الگ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے ماں باپ کو سڑنے کے لیے چھوڑ دیں گے. وہ توحید کے بعد سب سے بڑا حق آپ کے ماں باپ کا ہے آپ کے اوپر. وہ آپ کے اوپر حق ہے، آپ نے ان کو لک آفٹر کرنا ہے. بیمار ہو جائے تو دوائی لے کے دینی ہے، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا ہے، سبسسٹنس لیول کے اوپر جتنا کر سکتے ہیں. لیکن بیویوں کے اوپر جو آپ نے نوکرانی ان کو بنا کے رکھا ہوا ہے اور نندے ان کے اوپر سوار ہوئی ہوئی ہیں، وہ آ کے ایک ایک مہینہ رہ کے جاتی ہیں وہاں پہ، ان کے بچوں کے برتن اور کپڑے تک بھی پھر آپ کی بیویاں دھوتی ہیں. یہ کون سا انصاف ہو رہا ہے؟ اس کے بعد آپ یہ کہیں گے جی بیوی نزدیک نہیں لگنے دی، لتر نہ لا کے مارے تو آپ نے کیا کیا بیویوں کے ساتھ؟ پوری دن کی تھکی ہوئی عورت، یقین کریں ایک عورت بیمار حالت میں بھی پورے گھر کو سنبھالتی ہے، بچوں کو اسکول بھیجتی ہے، خامن کا ناشتہ کھانا یہ سارا کپڑے سب اہتمام کرتی ہے، اور پوری فیملی مل کے ایک بیمار عورت کو نہیں سنبھال سکتی. یہ آپ فرق دیکھ لیں. تو صرف پریویلیجز نہ لیا کریں، آپ رسپانسبلٹیز بھی فیل کریں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس تو بڑی اس طرح کی باتیں کرنے والی. رسول پاک نے مروان بن حکم کو مدینے سے کیوں نکالا تھا؟ اس کا جو والد تھا نا حکم، وہ نبی الاسلام کی نقلیں اتارا کرتا تھا. الموجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے، اور تفصیل کے ساتھ. حضرت عثمان کے چونکہ رشتہ دار تھے، وہ چچا لگتا تھا حضرت عثمان کا. حضرت ابوبکر کے زمانے میں بڑا زور لگایا کہ اس کو واپس لیں، تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ جو گرا رسول اللہ نے لگائی ہے میں نہیں کھول سکتا. پھر حضرت عمر کے زمانے میں بھی، پھر حضرت عثمان جب خود خلیفہ بنے تو اسے واپس لے آئے. الٹا مروان کو اپنی بیٹی دے دی، یہ داماد بن گیا. پھر وہی پنجابی کا ایک محاورہ کہ اتھانا لائیاں ہوئیاں دنداں نال کھولنیاں پہندیاں نے. ہاتھوں سے لگائی ہوئی گرا پھر دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے. یہی مروان حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بنا. اسی کی وجہ سے مسلمان رعایا اور صحابہ کرام حضرت عثمان کے خلاف ہوئے تھے. بیسیکلی اس کی غلط پالیسیز تھیں. یہ وزیر خاص بنا ہوا تھا نا اس وقت. تو اس پہ آپ میری ایک ویڈیو دیکھ لیں، حضرت عثمان شہید کیوں ہوئے. اس میں میں نے اور چیزیں بھی اس کے حوالے سے بتائی. غوث کتب ابدال کے نام کس نے رکھے ہیں؟ کہانیاں ہیں، ٹائم قیمتی ہے. بائبل پر عمل کرنے کا قرآن میں مسلمانوں کو حکم ہے، تو مسلمان بائبل پر عمل کریں. کہاں جی کس آیت کے اندر حکم آیا کہ بائبل کے اوپر عمل کرو مسلمانوں کو؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگلی کتابوں کے اوپر مہیمن ہے، یہ کتاب نگہبان ہے. قرآن تو کہتا ہے اگلی کتابیں ٹیمپر ہوئی ہیں سوائے ان باتوں کے جو قرآن کے مطابق ہیں. اچھا، باقی وہ کہہ رہے ہیں جی اس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 136 میں حکم ہوا ہے. جی یہ قرآن ہے، اور ابھی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 136 کھول کے آپ کو اس کا فارم بھی سمجھا دیتے کہ وہ کیا بات ہوئی ہوئی ہے. قرآن میں جہاں کہیں بھی یہ ذکر ہوگا تو وہ ان باتوں کے ساتھ ہے جہاں پہ باقی ساری کی ساری چیزیں جسٹیفائی ہو رہی ہوں. قرآن ہی بتا رہا ہے نا کہ انہوں نے چند ٹکوں کے عوض اللہ کی آیات بیچی ہیں، اپنی مرضی کے فتوے دیے ہیں، تعریف کی ہے ان کے اندر. تو اس میں تو یہ کوئی ذکر نہیں ہے. اس میں تو ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم. یا اہل ایمان، تم مشرکین اور یہود و نصارہ کے اگینسٹ
اپنے ایمان کا اظہار کرو. وہ تو چند پیغمبروں کو مانتے ہیں, بعض کا انکار کرتے ہیں. مشرکین عرب تو مانتے ہی نہیں تھے. حضرت ابراہیم کو بھی اپنے جد امجد کے طور پہ مانتے تھے, پیغمبر کے طور پہ نہیں. تو بتایا جا رہا ہے کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل ہوا, وما انزل الی ابراہیم, اور جو ابراہیم کی طرف, و اسماعیل و اسحاق, اور اسماعیل اور اسحاق, و یعقوب والاسباط, اور یعقوب اور ان کے بیٹوں کی طرف, بنی اسرائیل یعنی, وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ, اور جو کچھ عطا ہوا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو, وما اوتی النبیون من ربہم, اور جو کچھ بھی عطا ہوا پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے, لا نفرق بین احد منہم, ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے, یعنی ایمان لانے میں سارے برابر ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم اسی کے لیے سر تسلیم. یہ تو ایمان کا ذکر ہے کہ آپ نے فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان لانا ہے. عمل کس پہ کرنا ہے؟ اس کتاب کے اوپر جو محفوظ ہے. یہ فائنل ٹیسٹمنٹ. ویسے توحید کے اعتبار سے تو تورات بھی محفوظ ہے آج تک. ایک ان ایمبیگوس کوئی سٹیٹمنٹ ایسی نہیں ہے جو شرک کی طرف مائل کرتی ہو تورات اور انجیل کے اندر. لیکن باقی تبدیلیاں اس میں تو کتنی گستاخانہ چیزیں آج موجود ہیں جو اللہ کی کتاب میں ہو ہی نہیں سکتی. رچرڈ ڈاکنز نے انہی چیزوں کے اوپر پھر گرفت کی ہے نا, دا گاڈ ڈیلوژن کتاب کے اندر. قرآن پہ تو کوئی اس نے گرفت نہیں کی, قرآن کا ذکر تک نہیں اس نے کیا. اس نے تو اپنی جو عیسائیت کے فرسودہ خیالات ہیں انہی کی بنیاد کے اوپر ڈینائل آف گاڈ کیا. تو یہ ایمان لانے کا ذکر ہے. ایمان لاتے ہیں, عمل کرنا ہے اس کے اوپر جو قرآن کے مطابق ہے. جو قرآن کے مطابق نہیں ہے اس پہ عمل نہیں کرنا.